بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. صدق الله العظيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے شفقت کا مظہر ہے، جو احسان الہی ہے، جو تجلیات الہی ہے، معلم کائنات، محسن کائنات، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. شاعر نے کہا کہ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سجایا بہت. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سجایا بہت. اپنی اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، ہوں اپنے پرائے یا غیر ہوں. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، ہوں اپنے پرائے یا غیر ہوں. ان کے عفو و کرم کے سبق کے لیے فتح مکہ کا ایک ہی حوالہ بہت. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے مسجد کے افتتاح کے موقع پر، لہٰذا بستی کے تمام لوگوں اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو مسجد کے بنانے میں جسمانی طور پر، مالی طور پر، ذہنی طور پر جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے.
یہ عمارت جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی عام عمارت تو نہیں ہے، یہ کسی کا گھر نہیں بنا، کوئی بلڈنگ اسکول کی نہیں بنی ہے، بلکہ اللہ کا گھر بنایا ہے۔ کس کا گھر بنایا بھائی؟ بولیے، اللہ کا گھر بنایا ہے لوگوں نے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے اس کرۂ ارضی پر، اس دھرتی پر اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا مقام عطا کرے گا اور جنت میں گھر بنائے گا، اور ہر لوگوں کے لیے بنائے گا۔ دیکھیے انسان کا عمل جو ہے وہ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے، اس کا اخلاص بتلاتا ہے، اس کا خلوص بتلاتا ہے۔ جس اخلاص کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ، نیت کی پختگی کے ساتھ مسجد میں اس نے کام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے کام کو بڑا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا نصف مد خرچ کرنا، نصف ساع خرچ کرنا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص کی بنیاد پر۔ بہت بڑی مسجدیں تعمیر کر دی، 1000 لوگ اس میں آتے ہیں، اخلاص نہیں تھا، نام و نمود تھا، ریاکاری تھی، خدا کی قسم اس سے کوئی حاصل نہیں، کچھ نہیں حاصل۔ اور ایک اینٹ اگر مسجد میں رکھ دی، وہ ایک اینٹ کئی بڑی مسجدوں پر بھاری پڑ جائے گی اگر اس میں خلوص ہوگا للہ۔ جی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے گاؤں میں بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور اکیلے بنایا، اس نے اکیلے تمام کام کروایا اور مسجد کو بالکل کھڑا کر دیا۔ اچانک ظاہر سی بات ہے، انتقال تو سب کا ہونا ہے، انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ بیچارے نمازی نہیں تھے، تہجد گزار نہیں تھے، لیکن محلے کے کسی بزرگ نے دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت، اتنی دل فریب، اتنی پرکشش مسجد بنائی تھی، اس کے عوض میں اللہ نے آپ کو کیسی جنت عطا کر دی؟ فرمایا نہیں بھائی آپ غلط فہمی، وہ پرکشش مسجد جو میں نے بنائی تھی، خدا کی قسم میرے دل میں ریا تھا، میں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا۔ ہمارے سامنے کون ہے بھائی؟ میں بناؤں گا اکیلے۔ وہ مسجد میرے لیے وبال بننے والی تھی، مسجد وبال بننے والی تھی، لیکن جب مسجد تعمیر ہو گئی تھی، ایک رات میں اس مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو گلی کا کہ نالی کا گندا پانی مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا بھائی میں بہت پرہیزگار تو نہیں ہوں، نمازی تو نہیں ہوں، مسجد میں زیادہ جانا آنا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ گندا پانی جو مسجد میں جا رہا تھا، خود سے وہ امیر آدمی گیا اور ایک کٹھوت جو ہے وہ مٹی لا کر اس پانی کو وہاں پر روک دیا۔ اس نے کہا کہ اس ایک کٹھوت کے اندر اور ایک کھانچی کے مٹی رکھنے کے اندر دل میں اتنا خلوص تھا، اتنا للہیت تھی کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی جنت عطا کر دی۔ خلوص للہیت ایسی چیز ہے میرے بھائی۔ بچے شعر پڑھتے ہیں نا، پہلے مسجدیں تھی پکی کچی اور پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی اور کچے ہیں نمازی۔ کچے ہیں نمازی کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نہیں ہے، خلوص۔ مسجدیں بہت بنیں گی اور بہت بن رہی ہیں، ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ تاج محل فیل ہو جائے، ایسے ایسے اس میں جھومر لگے ہوئے، ایسے ایسے اس میں قالین بچھے ہوئے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں ایسی ایسی مسجدوں کو دیکھ کر۔ ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ لوگ اس کے فوٹو کو لے کر باہر جا کر دکھاتے ہیں لوگ، ایسی مسجدیں ہیں۔
لیکن اس مسجد کے بنانے میں اگر خلوص نہیں ہوا میرے معزز سامعین کرام، اور لوگوں نے اس مسجدوں کو ویران کر دیا، اس مسجد کو آباد نہیں کیا، تو سن لیجئے وہی مسجد آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا سوائے نام کے، جو کام ہوگا صرف نام و نمود کے لیے ہوگا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم لوگ مدرسہ جلا رہے ہیں، یہ چمکا دے وہ چمکا دے، اللہ معاف کرے، نام ہو، یہ ہو، مسجد بنائے، نام ہو، لوگوں کو غریب کی معاونت کر رہے ہیں، اس کو کچھ دے رہے ہیں تو نام ہو، باپ کا انتقال ہوا تو کھانا کھلا رہے ہیں تو نام ہو، کسی کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں تو نام ہو، دل کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے، گھٹی میں پلا ہوا ہے، نام و نمود۔ آپ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا سوائے نام کے، دل کے اندر اسلام کی حقیقت اور حقانیت باقی نہیں رہے گی، ایمان کی حلاوت باقی نہیں رہے گی۔ اور اب یہ کہا جائے کہ اب جو مسلمان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے نام کا بھی باقی نہیں ہوگا۔ نام کا مطلب نہیں رہا، پہلے تو کم سے کم صحابہ کا نام رکھتے تھے نا بھائی، بزرگان دین کا نام رکھا کرتے تھے، اب نام ان کو نیا چاہیے۔ فون آتا ہے کہ مفتی صاحب مولانا صاحب نام بتائیے، ہم نے بتایا ابو بکر، عمر، عثمان، عمار، یاسر، یہ تو دادا بابا کا نام ہے، کوئی نیا نام بتائیے، نیا نام چاہیے۔ اور کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو بدھ کے دن پیدا ہوا تو بدھن میاں رکھ دیا، منگل کے دن پیدا ہوا تو منگرو رکھ دیا، ایسا بھی تو نام رہتا ہے، کلوا رکھ دیے۔ ارے بھائی شکل و شباہت تو مسلمان کی ہے نہیں، ٹرین میں چل رہے ہیں کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون مسلمان کون مسلمان نہیں۔ نام پوچھ لو، منا نام ہے، ارے بھیا منا کیا، محمد بھی شارٹ کر دیا بھائی، ایم ڈی بولتا ہے بار بار، ایم ڈی فلاں۔ ارے بھائی جو چاشنی اور جو محبت اور جو نور نام محمد میں ہے ایم ڈی میں آئے گا۔ ارے نام کا مسلمان ایم ڈی منا، ٹھیک ہے تو تم منا ہو تو ایم ڈی رہو گے، نام کبھی مسلمان نہیں۔ ایک گاؤں میں مولانا صاحب گئے، خان صاحب کے گاؤں میں، بھائی خان صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو معاف کر دیجیے گا، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ مولانا صاحب گئے گاؤں میں تو جس کا نام سن رہے ہیں وہ غیر شریف، بولے یا اللہ وہ حدیث کہیں صحیح تو ثابت نہ ہوئی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا سوائے نام کے، بولے تو ناموں کا باقی نہیں ہے۔ مسجد میں گئے تو معلوم پڑا کہ امام مؤذن بولے کوئی نہیں ہے، خود سے اذان دی اور خود نماز پڑھی، بولے بلاؤ بھائی، بولو کہ عالم صاحب آئے سب کو جمع کرو، سب جمع ہونے لگے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ٹیسٹ لیں گے کہ اسلام کتنا ہے محلے کے اندر۔ سب خان صاحب بڑے بڑے، کسی کا چنگیز خان، کسی کا شیر خان، کسی کا بہادر خان، ارے کیا نام ہے بھائی یہ؟ سب جمع ہو گئے، سردار تھے، مکھیا جی تھے، پرمکھ صاحب تھے، سب جمع ہو گئے، بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیے اسلامیات جو ہے وہ نام سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اسلام باقی ہے۔ تو کہا کہ اب میں نام پوچھوں گا، پہلے نام پوچھنا شروع کیا، الٹا سیدھا تو نام تھا چنگیز خان، بہادر خان، اور گولی خان، اترم خان۔ صاحب سے پوچھا کہ بتائیے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو گڑبڑ تھا، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ
محلے کی بھی بے عزتی، ہماری بھی بے عزتی کروں تو کیا کروں؟ سوچتے سوچتے اس کو یاد آ گیا، بولا میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایک تو نام یاد تھا بیچارے کو، بولا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بولا اچھا بیٹا، ارے جبرائیلو بولتے تو سمجھ جاتے کہ تمہارا نام ہے، علیہ السلام بھی ماشاءاللہ جوڑا، اتنا پڑھا لکھا تھا۔ دوسرے سے پوچھا تو بولے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بھی کھجارے لگا، سوچا یار کسی فرشتے کا کسی نبی کا یا اللہ نام بھی آتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا ابراہیم علیہ السلام نام ہے۔ مولانا کہے کہ کتنا دیر تک چلے گا؟ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں رہے گا تو کتنے نبی کا نام یاد رکھے گا، ہے کہ نہیں؟ 4 فرشتوں کا مقرر بھی نام یاد رکھے گا۔ یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے سب نے جتنے نبی کا نام تھا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام، کچھ بھی بول دیا۔ آخر میں بچ گئے مکھیا جی، پردھان صاحب بیٹھے ہوئے، بولے پردھان جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کھجلا رہے کہ سب سے سارا نبی کا نام لے ہی لیا ہم کا، کیا کرے یار، لفظ میں پوری طریقے سے۔ مکھیا جی نے کہا کہ سردار میں نام بھی بھاری بھرکم نہ ہونا چاہیے اسلامی۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام رب العالمین ہے۔ بولے اچھا بہت بڑھیا نام سکھا رہے ہو۔ تو میرے معزز میرے سامعین، اسلامیات کا یہ حال ہو رہا ہے۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا سوائے نام کے، یعنی اب نام کے بھی باقی نہیں رہ رہا ہے۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن باقی نہیں رہے گا سوائے رسم کے۔ اور اگر اس بات پر قسم کھا لیا جائے تو حانس نہیں ہوگا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ قرآن سوائے رسم کے اور کسی کام کے لیے باقی نہیں رہے۔ قرآن رسمی نہیں تھا، قرآن خالی کے لیے نہیں آیا، قرآن اثار ثواب کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحیح تمدن کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایجوکیشن اسلامی کیا ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اسلامی شعار کیا ہوتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اسلامی لباس کیا ہوتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کو کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ لیکن قرآن سے یہ ہدایت نہیں دی، یہ ہدایت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ صحیح، اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا بھائی، ہدایت نامہ تو ہے لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ سر تاپا ہدایت نامہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ہدایت نامہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کی ہدایت کے لیے نہیں کھولتے، قرآن کو کھولتے ہیں قرآن خوانی کے وقت، قرآن کو کھولتے ہیں اور وہ بھی کھولتے بھی نہیں بھائی۔ اب تو اتنا برا حال ہے، ہم لوگ تو مدرسے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی کیا تنزلی ہے قرآن کے معاملے میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ قرآن ہے بھائی کہ اس کو جب پڑھا جاتا تھا تو کفار و مشرکین کے دل لرز جاتے تھے، پہاڑ لرز جاتے تھے، وہ دل جو پتھر ہو چکے تھے وہ لرزتے تھے۔
ولید کا دل لرز گیا تھا. ولید جیسا کافر جب قرآن کو سنتا ہے تو آ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام ہے. اس کے اندر جو حلاوت ہے، اس قرآن کے اندر جو چاشنی ہے، اس قرآن کے اندر جو نور ہے، اس قرآن کے اندر جو ہدایت ہے، وہ انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یہ وہ گواہی دے رہا ہے جس کے دل میں کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. خالد بن ولید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کو سن کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام کے اندر حلاوت اور چاشنی ہے. قرآن خانے میں جا رہا ہے بچہ سب قرآن پڑھ رہا ہے. جس کے والد کا انتقال ہوا ہے وہ قرآن کو ہدایت کیا لے گا، تلاوت تک نہیں کر رہا. علماء کرام سب حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بات صحیح ہے کہ غلط بول رہا ہوں؟ باپ کا انتقال ہوا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے. خدا کی قسم سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ خلوص کے ساتھ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخش دو، اللہ خود ایک قرآن کا ختم دے دے گا. سوال. لیکن بچے کیا پڑھیں گے بھائی؟ بچے کیا پڑھیں گے؟ آپ کو پڑھنا ہے، دل آپ کا لرز رہا ہے، غمگین آپ ہیں. جس غم کے ساتھ اور جس کڑھن کے ساتھ قرآن کو آپ پڑھیں گے، یہ قرآن آپ کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ تب بنے گا، مغفرت کا ذریعہ تب بنے گا جب آپ مغفرت طلب کریں گے. نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ مغفرت طلب کر ہی نہیں رہے تو مغفرت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ قرآن جو غمگین دل ہے ان کے لیے قرآن اترا ہے. حزن قرآن کے ساتھ آیا کہ انزل الحزن، قرآن جو ہے غمزدہ دلوں کے لیے اتارا گیا ہے. جو غمزدہ دل ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا ہے. جن کے والدین انتقال ہوئے وہ قرآن پڑھ نہیں رہے، وہ کہاں گئے بھائی؟ تو پلاؤ گوشت بنوا رہے ہیں. کس کے لیے قرآن؟ پلاؤ گوشت. بھائی لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کو رسم بنا لیا. کیوں پلاؤ گوشت تم کھلاؤ گے بھائی؟ کس بیس پہ قرآن یہ پلاؤ گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ کل مٹی ہوئی ہے، ابھی اس کی قبر کی مٹی سکھی نہیں ہے، تم دعوت کر. کس بیس پہ دعوت ہوئی ہے؟ اور اس میں رؤسا آ رہے ہیں، اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے کرتے چمچما رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے پیشانی پر چمک ہے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. ایسے لوگ کم دکھ رہے ہیں کہ جن کے کپڑے جو ہے صحیح سالم نہیں ہیں، جن کے کپڑوں پر پیور لگا ہوا ہے، جو غریب اور ناتواں اور کمزور ہیں. ایسے لوگ تو دعوت میں نظر نہیں آ رہے. بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیا جا رہا ہے اور سارے کھا رہے ہیں آگے. اور پڑوس کے محلے کے لوگ کس نے ایسا کر دیا آپ کو؟ کن علماء نے اور کس قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا کرنے لگا؟ میں اسی لیے بار بار منع کرتا ہوں کہ جن کے والدین کا انتقال ہو اس طرح کی دعوت نہ کریں، اس طرح قرآن نہ پڑھوائیں. لا یبقى من القرآن الا رسمہ کا مصداق نہ بنے. کیا آپ نے رسم بنا لیا قرآن؟ ارے میرے بھائی یہ عالم ہوتا رہا تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے بلائیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے فساد آئے گا، اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے، اللہ کی طرف سے آگ برسے گی. اور قرب قیامت یہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، مساجد کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، مدارس کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، مسجدوں کے اندر آوازوں کو بلند کیا جائے گا. یہ قرب قیامت، یہ علامات ہے انسان کی ہلاکت کی، یہ علامات ہے انسان کی بربادی کی، یہ علامتیں ہیں ایسے لوگوں، ایسے قوم کے لیے کہ جن کے اوپر ایسی حکومتیں آئیں گی کہ ان کے دل میں ان حکومتوں کا ڈر ہوگا، ان حکومتوں کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ان کے دل سے نکل جائے گا. وہ آپ کو بلڈوزر سے ڈرائیں گے، وہ آپ کے عزم اور ارادے کو چیر دیں گے، آپ کے پنکھ کو کاٹ دیں گے تاکہ آپ اڑ نہ سکیں. اور یہ باعث بنیں گے ہمارے اعمال، یہ باعث بنیں گے ہمارے وہ تمام کام
جو ہم دنیا میں کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسا ہم عمل کریں گے حکمران اللہ کی طرف سے ویسے ہی مسلط ہوں گے۔ دھیرے دھیرے پورا ہندوستان گیروا رنگ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دلی آیا کہ نہیں آیا؟ گیروا رنگ گھیر رہا ہے۔ آپ میپ اٹھا کے دیکھیے، اب اس میں گیروا رنگ بھرتے جائیے۔ ہندوستان کا اکثر طبقہ گیروا، اور ان کا کیا مشن ہے؟ کیا مشن ہے ان کا؟ آپ اسلامیات پہ باقی نہ رہیں، آپ سلمان رشدی بن جائیں، آپ یہ سلمان ہیرو بن جائیں، شاہ رخ ہیرو بن جائیں، اسلامیات کو چھوڑ دیں، ان کے مندروں میں جائیں۔ کیا کہا گیا؟ مہا کمبھ میں وہ داخل ہو جو مہا کمبھ میں آستھا رکھتا ہے۔ جی، مہا کمبھ کہاں کی دھرتی ہے بھائی؟ ہندوستان ہی کی تو دھرتی ہے، اسی زمین کی دھرتی ہے۔ وہاں پہ بھی تو مسلمانوں کا خون بہا ہوگا آزادی میں۔ اس دھرتی پر کوئی نہ آئے جو آستھا، یعنی آپ کی آستھا جب ہم رہیں گے، آج تو مہا کمبھ میں بینڈ لگایا تھا، کل ہندوستان میں بینڈ لگاؤ گے۔ ٹارگٹ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا بھائی، قبرستان میں نہیں نا تقریر کر رہے ہیں؟ وقت زیادہ نہیں ہو گیا؟ ختم کر دیا جائے؟ بی جے پی کو لاد دیا گیا، سب اعمال ہیں۔ اعمالکم عمال، مساجد، آگے حدیث میں کیا آیا؟ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ اسی حدیث کے آخر میں آیا کہ مسجدیں ایسی تعمیر ہوگی، کیا گھر، مسجدوں میں قالین لگا ہوا ہے، مسجدوں میں جھومر لگا ہوا ہے، مسجدیں مزین ہیں۔ منع نہیں ہے مسجدوں کو خوبصورت بنانا، منع نہیں ہے، لیکن آپ نے مسجدوں کو خوبصورت بنایا تو مسجد کو نماز سے بھی خوبصورت کیجئے، مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے بھی مزین کیجئے۔ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو وہ مسجد آپ کے لیے پھر بیکار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مساجد عامرۃ، خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی، لیکن ہدایت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا، اعمال سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ آزمائش ڈالنا شروع کر دے گا، اور بغیر آزمائے ہوئے ہم سب جو بیٹھے ہوئے نا، ہم سب سوچتے ہیں کہ بس گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، بچے کو پڑھا دیں، قبر میں چلے جائیں۔ کوئی فکر نہیں اسلام کی، کوئی فکر نہیں مسجدوں کی، مدارس کی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ بھی رہی تو سمجھ نہیں رہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے آزمائش ہیں۔ دیکھیے، آزمائش میں کھڑے اترے حماس کے، آزمائش میں کھڑے اترے غزہ کے، آزمائش میں کھڑے اترے فلسطین کے مسلمان۔ وہ ایسی آزمائش میں کہ ان کے اوپر میزائلیں برس رہی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوتی ہے تو اسی ملبے پر، جس ملبے میں ان کے معصوم بچے دبے ہوئے، وہیں سجدہ ریز ہوئے اور ڈٹے ہوئے، ہلے نہیں۔ یہ آزمائش میں پختہ تھے، اللہ نے انہیں فتح نصیب کیا۔ یہ اسرائیل منہ کا بل کھا کر جا کر ٹرمپ سے آخر میں جا کر ہاتھ جوڑا ملا، پھر جا کر چھوٹے سے لوگ، کمزور لوگ ڈٹے رہے، اور وبشر الصابرین کا مصداق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آزمائش تو آئے گی بھائی، تم مومن ہو، تم غیر مسلم نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جنت کافروں کے لیے۔ بھائی، یہ مسلمان کس گمان میں بیٹھا ہوا کہ اس نے ایسی عالی شان دکان بنائی، ہم بھی دکان بنا لیں؟ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ مسجد میں مسلمان اور بازار میں جا کر مسلمان نہیں۔ سن لو کہ تم آزمائے جائے، سن لو کہ اے مسلمانوں، کبھی تم اجتماعی طور پر، کبھی قبیلے کے طور پر، کبھی علاقے کے طور پر، کبھی محلے میں، اور کبھی تم انفرادی طور پر اللہ آزمائے گا، اور ضرور آزمائے گا۔ تم اللہ کو کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے تھے، اللہ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔
اللہ فرماتا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس، کس گمان میں اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لاؤ؟ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان یقولوا آمنا اور کہیں گے ہم ایمان والے تھے وہم لا یفتنون اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جب تک یہ جان نہ لے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے تب تک اللہ اپنا انصاف تمہیں نہیں دکھائے گا۔ اللہ جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور آزمائش کی جگہ کہاں ہے؟ میدان محشر۔ اور قبر کہاں ہے بھائی؟ ارے بولیے نا بھائی، آزمائے ہم کہاں جائیں گے؟ اس دنیا میں۔ یہ مودی اور یہ یوگی جو ہے نا، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ ہاں بھائی، نتن یاہو جو ہے وہ غزہ کے لیے آزمائش تھا، بشار الاسد جو تھا وہ شام کے لیے آزمائش تھا۔ یہ حکمراں بہت بڑے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جائے گے۔ تمہیں اللہ اپنا بنانے والا نہیں، اللہ خوشنودی حاصل دینے والا نہیں، اللہ اپنی رضامندی تمہیں یوں ہی نہیں دے دے گا۔ اللہ تمہیں اپنی جنت یوں ہی سپرد نہیں کر دے گا جب تک تمہیں اللہ آزما نہ لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی اللہ تاکیدی جملہ لائے، پہلے تاکید ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دو تاکید ہے، ایک نون مشدد اور ایک لام تاکید، یعنی سب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا دنیا میں آپ اللہ کی طرف سے آزمائے گئے ہیں کبھی نہ کبھی۔ اگر اس آزمائش میں آپ کھرے اتر گئے صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پیٹ نہیں موڑا آپ نے، تو اللہ آپ کو بشارت سنا رہا ہے، اور آپ نے اللہ کی آزمائش کو نہیں سمجھا تو پھر آپ ہلاک ہو گئے۔ کیا آزمائش ہے؟ کبھی اللہ خوف کے ذریعے سے آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک میں آزماتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی میں آزماتا ہے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی انسان کی جان لے لیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے، کبھی کھیتی دے دیتا ہے، کبھی لے لیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ ارے بھائی کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے۔ مسجد آپ نے بنائی نا، خوبصورت عالی شان مسجد، اللہ کے فضل اللہ کے انعام سے آپ کے پاس مسجد آ گئی، یہ بھی آزمائش ہے۔ ہر عمل آزمائش ہے۔ انسان کے پاس مال آیا وہ بھی آزمائش، مال چلا گیا وہ بھی آزمائش۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ زندگی کے اندر نشیب و فراز لاتا ہے، اب پھر آزماتا ہے۔ مال دیا تھا، کھیتی دی تھی، عشرہ نکالا کہ نہیں، زکوٰۃ نکالا کہ نہیں، یا منہمک ہو گیا مال میں، دنیا میں منہمک ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ یہ مال دینا، یہ مسجد دینا، یہ مدرسے دینا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنا فضل یقیناً جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ دیتا اسی لیے تاکہ تم آزمائے جائے۔ اللہ نے اولاد دیا یہ آزمائش، اور اللہ چھین لیا یہ بھی آزمائش، دونوں میں پرکھے گا۔ دیا تھا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، لیا تھا صبر کیا کہ نہیں کیا نا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ایمان والا ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پڑھتا ہے اے اللہ اِنَّا لِلَّهِ، یقیناً اللہ ہی کے لیے تھی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف چلی جائے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، اس لیے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بیمار ہے تو یہ اللہ کی آزمائش، بڑی بیماری ہے اللہ کی آزمائش۔ اللہ کے توکل سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو،
تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے غم دیا ہے نا، اللہ آزما رہا ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں مصیبت میں بہت نماز پڑھ رہا تھا، بہت دعائیں کر رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی دعائیں قبول نہیں ہوئی، نمازیں رد ہو رہی، یہ نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہم ہی کو غم دے دیا، ہم ہی کو مصیبت۔ یہ زبان مومن کے ہیں بھائی، سماج میں یہ زبان ہم سنتے ہیں، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، ارے اللہ نے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں ڈال دی۔ یہ اللہ کے توکل پر چوٹ ہے، اللہ کی رحمت پر چوٹ ہے۔ کل اللہ نے مال دیا تھا، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، توانائی دی، تب تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے اللہ کا فضل انعام ہے۔ آج بیمار پڑے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اس میں تم ثابت قدم رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے اور صبر کرتے رہتے، تم کامیاب ہو جاتے بھائی۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں آئی ایمان والے کے دلوں کے اندر اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے مصیبت میں تو یہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، وہ مصیبت آپ کے لیے رحمت بن گئی۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ پر مصیبت معلوم، آپ کو جب بخار آتا ہے نا، بخار حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب بخار آتا ہے تو اس کے اوپر سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جس طریقے سے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے نا بھائی، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ آپ کپ کپا رہے تکلیف میں مبتلا، ایسا لگ رہا کہ جان نکل جائے گی، اور اللہ ادھر آپ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے کہ آپ کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں۔ بیماریوں سے اللہ آپ کو صاف کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آزمائش ہے، انسان کدھر جاتا ہے؟ کیا اللہ کو کوس رہا ہے؟ اللہ پر لعن طعن نعوذ باللہ کر رہا ہے؟ دیکھیے 2 شکوے ہوتے ہیں اللہ سے، ایک ماں باپ کی طرف شکوہ، ابو مجھے یہ نہیں دیے، یہ شکوہ الگ ہے نا، اور ایک شکوہ ہے ہم کو یہ نہیں دیتا ہے، شکوہ الگ ہے۔ علامہ اقبال کا شکوہ دیکھیے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یعنی غیر مسلمان جو ہیں، اے اللہ ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، دنیا کے انبار تو نے ان پر انڈیل دیا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن یہ شکوہ محبت کا شکوہ تھا، یہ شکوہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، یہ شکوہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ پر توکل نہیں تھا۔ آج کے مسلمان کے زبان سے جو نکل رہا ہے، بہت نماز پڑھ لیا، بہت دعا کر لیا، کچھ نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ کہا کہ اگر مومن بندے کے قدموں میں ایک کانٹا چبھ رہا ہے، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ اللہ کی رحمتیں رحمت مومن کے اوپر، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، کسی بھی مسلمان کتنا بھی ادنا درجے کا مومن ہو، اس کو کوئی بھی تکلیف، حزن، کوئی بھی رنج اور غم اور علم اور تکلیف پہنچ رہی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں ایک کانٹا جب چبھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اس وقت اگر مومن یہ سمجھ لے کہ یہ کانٹا جو چبھا ہے ضرور کوئی ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ نے اس گناہ کو جھاڑنے کا انتظام کر دیا ہے۔ بلڈوزر سے مت ڈریے گا، مومن بلڈوزر سے نہیں ڈرتا، یہ آپ کو دبانا چاہتا ہے، آپ کی ہستی کو مٹانا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اسلام وہ پودا ہے کہ کاٹو تو، بولیے نا بھائی، ہرا ہوگا،
ارے بھیا تم جتنا دباؤ گے نا ہم اللہ سے اتنا رجوع ہوں گے اور ہمارے دلوں میں اتنی طاقت ہوگی. ہم جسمانی طاقت سے نہیں لڑتے, ہم ایمانی طاقت سے لڑتے, ہم ایمانی حمیت سے لڑتے. صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے رہتے تھے اور ان کی تلوار آپ سے اٹھ نہیں پائے گی. تلوار صحابہ کرام کو اٹھائیے گا نا, اتنی بھاری بھرکم تلوار کہ آپ اٹھا نہ سکے, اور ان کے پیٹ پر جو ہے پتھر بندھا ہوا, بھوکے لاغر ہے, یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اتنی جسم کے اندر اتنی جو ہے کمزوری آ چکی ہے کہ وہ جھک کے چل رہے ہیں. آپ کو فار دیکھ رہے کہ ان کے اندر کیا طاقت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکڑ کر چلو, اکڑ کر چلو. صحابہ کرام بھوکے ہیں, پیٹ پر جو ہے پتھر بندھا ہوا ہے, طواف جب کیا تو پھر اکڑ کر کیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ عمرے میں جتنے لوگ جاتے ہیں نا وہ اکڑ کر بھی وہاں پہ چلنا ہے ان کو کچھ جی. تو میرے معزز سامعین کرام, دلوں کے اندر اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے, اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. یہ بادل ہیں جو حکمراں آپ کے پاس مسلط ہو رہے ہیں, یہ بادل یہ چھڑ جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی حکومتیں آئیں گی کہ آپ کی مساجد بھی باقی رہیں گی, آپ کے مدارس بھی باقی رہیں گے, آپ کے علماء بھی اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں آپ کو جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایسی مسجد خوبصورت ماشاءاللہ جو ہے اس علاقے میں آپ نے مسجد بنائی ہے. میں داخل ہوا تو دل خوش ہو گیا, لیکن میں جب آؤں تو نمازیوں سے یہ مسجد آباد رہے, تلاوت سے یہ مسجد آباد رہے, تاکہ دل ہمیشہ خوش ہوتا رہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.